اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ فخر آدم و بنی آدم جناب سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں جم کر محبت کے ساتھ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 27واں پارے میں آج ہم نے ماشاءاللہ میرے بھتیجے نے سورہ رحمان پڑھا، میں نے سورہ قمر، اور اس کے بعد سورہ ذاریات، سورہ نجم، اور اس کے بعد سورہ واقعہ، اور اس کے بعد سورہ حدید۔ یہ ساری صورتیں اس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 10 بہت پیاری یہ آیت ہے، یہ 10 سورہ حدید میں آیت نمبر 10، یہ واقعہ جو ہے عقیدے کے حوالے سے یہ بات ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ چلیے اس کا ترجمہ کنز الایمان ہم جو ہے دیکھتے ہیں۔ پہلے رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، عقیدے کے حوالے سے ہے۔ عقیدہ ہمارا یعنی ہم سب کا یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کیا ہیں بولو؟ سارے صحابہ، حضرت جناب ابوبکر صدیق سے لے کر 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی جس نے حضور کا دیدار کر لیا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے، اور اس صحابی کا مرتبہ قرآن یہ بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لیکن آج ایک فتنہ چل رہا ہے، رافضیت کا ایک فتنہ چل رہا ہے، اور فتنہ چل رہا ہے شیعیت کا، اور یہ فتنہ تفضیلیت کا، یہ 3 فتنے چل رہے ہیں۔ شیعیت یہ دور صحابہ سے ہے، اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی یہ تفضیلی اور رافضی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ کیا عقیدہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اور صرف صحابہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نہیں تھے، بلکہ صحابہ بہت تھوڑے سے تھے، صحابہ تھوڑے سے تھے، اور جو حضور کی بارگاہ میں مدت گزارے یہ قید لگاتے ہیں، اور پھر یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانے یا پہلی اولیت مانے وہ، اور پھر یہ کہ سارے صحابہ کو وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ صحابی یہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور جناب والا اس کے علاوہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ خاص کر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضور کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین زوجہ مطہرہ حضور رحمت عالم سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سگے بھائی جناب ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ۔ جناب حضرت ابو سفیان بھی صحابی رسول ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان لیا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، یہ تینوں جو فتنے ہیں، یہ فتنے کیا کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے حضرت علی کے مخالف، یا حضرت جناب حسن مجتبی کے ساتھ صلح کرنے والے، وہ سب کے سب کوئی مومن نہیں ہے، سب کافر ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سب بولیں معاذ اللہ، سب بولیں معاذ اللہ، سب بولیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سنیے ذرا مزے کی بات، قرآن سے عقیدہ ہمارا عقیدہ کہاں سے؟ قرآن سے کیے۔ قرآن میں رب العالمین جل وعلا سورہ حدید میں ارشاد فرماتے 27واں پارہ سورہ حدید، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10،
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فرمایا رب العالمین نے کنز الایمان کا ترجمہ سنیے، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں برابر نہیں، تم میں صحابہ سے مخاطب خطاب ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیا، اور فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ ہیں اللہ رب العالمین نے سب سے جنت کا وعدہ اللہ فرما چکا، جنت کا وعدہ اللہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ، ارے بولو، عقیدہ اہل سنت جماعت۔ ہم سنیوں کا عقیدہ دور صحابہ سے قیامت تک کیا ہے کہ خواہ حضرت امیر معاویہ ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں، ان کے درمیان، یا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما ہوں، یہ سب کے سب صحابہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی، اور ان کے درمیان جو کچھ اختلافات ہوئے وہ اختلاف در حقیقت شیطانی اختلاف نہیں تھا، وہ اختلاف رحمت والا اختلاف تھا، جسے خطا اجتہادی کہتے ہیں، جسے خطا اجتہادی۔ مجتہد کو اپنی غلطی پر، اگرچہ وہ غلطی اپنے ثوابدید پر وہ صحیح ہے، اور لیکن اس کے ثوابدید غلط نشاندہی کر رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک ثواب عطا فرماتا ہے کوشش کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ کرام کے درمیان جو نزاعات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، ان میں تو پڑھنا ہی منع ہے، کیونکہ ان کے جھگڑے جو آپس میں نزاعات ہوئے وہ اسلام کو بچانے کے لیے ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوئے، حق کے علم برداروں کے لیے ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے لیے ہوئے، وہ دشمنی کے لیے نہیں تھی، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جنتی لوگ تھے، سبحان اللہ، اور جنتی لوگوں سے اللہ دشمنی نہیں فرماتا اور نہ دوسرے سے لڑواتا ہے، کیونکہ رب العالمین جب فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی، تو اب ان کے درمیان تو دشمنی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جیتے تھے تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، مرتے تھے تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، ان کا جہاد تھا تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، آپس میں تنازعات تھے، جھگڑے تھے تو بھی مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، اور آپس میں اختلاف تھا تو بھی مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، حق کی تلاش کے لیے، حق کی تلاش کے لیے۔ تو اس لیے جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ شریک ہوئے، ان سب سے وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے اندر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو معاف فرما دیا، پہلے ہی، اس سے پہلے ہی فرما دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور رب العالمین جل وعلا نے یہ بھی فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح کی آیت ہے، کل پڑھی گئی۔ فرمایا رب العالمین نے کہ محبوب آپ کے صدق و طفیل آپ کے اگلے پچھلے، یعنی آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ وہ صحابہ کے لیے فرمایا گیا اور ساری امت کے لیے فرمایا گیا۔ اور پھر قرآن میں کیا فرما دیا رب العالمین نے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد اور فتح کیا، ان سب سے، کیونکہ حضرت ابو سفیان ہوں، امیر معاویہ ہوں وغیرہ، یہ سب فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ سب فتح مکہ کے
دن ایمان لائے. اور فتح مکہ جو ہے ماشاءاللہ 21 رمضان المبارک کو ہوا ہے، اور آج ہی 21 رمضان المبارک کی رات ہے، شب سبحان اللہ. آخر میں آئی تو فتح مکہ کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ جو بھی ایمان لے آتا ہے، فتح مکہ کے دن فرمایا جو بھی ایمان لے آتا ہے اسے امان ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اسے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جاتا ہے اسے بھی امان ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان عام سن کر بہت سے لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اسی دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ داخل اسلام ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ تو فتح مکہ کے پہلے جو صحابہ ہیں قرآن نے فرمایا وہ بھی جنتی. فتح مکہ کے بعد جو صحابی ہوئے جو ایمان لائے وہ بھی جنتی. تفریق آپ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. جب قرآن نے نہیں فرمایا، قرآن نے فرما دیا کہ ارے بھیا سب سے ہم نے وعدہ جنت فرما لیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے سب سے وعدہ جنت فرما لیا ہے. تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ رافضیو تم کون ہوتے ہو؟ شیعو تم کون ہوتے ہو؟ تفضیلیو تم کون ہوتے ہو؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پہ عمل وہی کر سکتا ہے جو سنی ہو سکتا ہے. جو سنی ہوگا وہی قرآن پہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ قرآن پہ عمل ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جس کا عقیدہ آج کے زمانے میں اعلی حضرت کے مطابق ہوگا وہی سنی حقیقت میں اہل سنت جماعت والا ہوگا، اور وہی قرآن پہ عمل کرنے والا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس عقیدے کو آپ مضبوطی سے تھام لو کہ یہ عقیدہ کون سا کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کا عقیدہ ہے. اب اگر کوئی تمہیں پوسٹ دکھائے، تمہیں کوئی حدیث دکھائے، کوئی تمہیں کتابیں دکھائے، تو بولنا بتا قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے رب کی؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ یہ جیسی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی. یہ قرآن رب کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں جھوٹ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں پورا سچ ہی سچ ہے. برادر اسلامیہ تو پھر قرآن نے فرما دیا رب نے کہ میں نے سارے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا، سب سے میں نے کیا کیا ہے؟ جنت کا وعدہ فرما لیا. جب رب نے فرما دیا تو ہمیں اور آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے آپ؟ اور کوئی کتاب دکھائیں تو تم بولنا کتاب قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. تو قرآن میں فرما دیا، بس ہماری آنکھیں بند ہے، جو رب نے فرما دیا وہی حق ہے. سارے صحابہ جنتی. اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر جلائے اور مارے، اور اسی عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علیہ البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.